اللہ اللہ اللہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے ائمہ اہل بیت کے جو 12 امام علیہم الرضوان کے نام سے مشہور ہیں ان کے بارے میں کچھ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ آج انشاء اللہ العزیز ان کے بارے میں کچھ تفصیلی بیان آپ کے گوش گزار کروں گا تاکہ ہم اہل سنت کے جو ان ائمہ کرام کے متعلق عقیدے اور ان سے متعلق جو ہماری محبتیں ہیں تو ان کو واضح کیا جا سکے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں میں ہی بعض گمراہ فرقے ایسے پیدا ہوئے کہ جن کے اندر ان 12 اماموں کے تذکرے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اتنی کثرت کے ساتھ ان 12 اماموں کا ذکر ہوتا ہے کہ عوام الناس میں سے کچھ جہلا قسم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ 12 امام بھی انہی لوگوں میں سے تھے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جتنے بھی علماء اہل سنت اور مورخین گزرے ہیں اور انہوں نے جو ان بزرگوں کے حالات زندگی، ان کے احوال بیان کیے ہیں، ان سب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب کے سب عقیدہ اہل سنت پر تھے۔ چنانچہ سب سے پہلی بات جو ہمارا ان ائمہ کرام کے متعلق عقیدہ ہے وہ یہ کہ یاد رکھیے کہ امامت جو ہے وہ نبوت کے تابع ہوتی ہے۔ نبوت کا مرتبہ افضل اور اعلیٰ ہے اور امامت کا جو مرتبہ ہے وہ ان کے بعد ہے، ان کے نیچے۔ تو جو گمراہ فرقے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ امامت اوپر ہے اور نبوت جو ہے وہ امامت کے تابع ہے۔ تو یہ بہت بڑی گمراہی، بے دینی ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا وہ راہ حق پر نہیں ہو سکتا کہ جو امامت کو نبوت سے افضل کہے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے ائمہ کرام کے بارے میں وہ یہ ہے کہ امامت جو ہے وہ نبوت کے تابع ہوتی ہے۔ چنانچہ ان ائمہ کرام میں جو سب سے پہلے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان کا جو مرتبہ و مقام ہے وہ بھی ہر نبی کے بعد ہے۔ جناب علی کسی بھی نبی سے افضل نہیں ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ تو یہ تو پہلے امام ہیں، تو ان کے بعد والے امام کسی نبی سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو امامت کا جو مرتبہ ہے وہ نبوت کے تابع ہوتا ہے، نبوت کے بعد ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ ان ائمہ کرام میں سے 11 نفوس قدسیہ وہ دنیا میں پیدا بھی ہوئے اور ان میں 11 نفوس قدسیہ کی وفات بھی ہوئی، اس دنیا سے انہوں نے پردہ بھی فرمایا۔ کچھ ایسے ہیں جو طبعی طور پر انتقال کر گئے اور کچھ کو اشقیاء اور ظالموں نے شہید کیا۔ تو یہ 11ویں امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو 12ویں امام ہیں وہ امام مہدی، یہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ تو آج انشاءاللہ اسی کے اوپر کچھ تفصیل کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کی کہ یہ جتنے بھی ائمہ کرام، ائمہ اہل بیت ہیں، یہ سب کے سب عقیدہ اہل سنت پر تھے۔ ان میں سے کسی ایک امام نے بھی ماتم کرنے
یا شور و غوغا کرنے یا اس طرح کی فضول خرافات میں پڑھنے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا یہ سنیے۔ جب اسیران کربلا علیہم الرضوان کو یزیدی فوج کے جو لشکری تھے یہ لے کر کے نکلے اور کوفے میں سے گزرے، تو یزیدی لشکر نے اور ابن زیاد نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ کوئی بھی کوفے کا شخص گلی اور روڈ پہ نظر نہیں آنا چاہیے، جو بھی کوفے کا شہری گلی یا روڈ پہ نکل کے آئے گا تو اس کی گردن مار دی جائے گی۔ لہذا یہ سب کے سب بے مروت اور بے وفا کوفی جو تھے یہ اب سب اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ چھپ گئے اور دروازے کھڑکیاں بند کر کے بیٹھ گئے۔ جب اسیران کربلا کا یہ جلوس نکلا کوفے کی گلیوں اور بازاروں سے تو یہ سارے کے سارے اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر جو ہے وہ چڑھ گئے اور گھروں کی چھتوں پر چڑھ کے جو ہے وہ اس جلوس کو جو ہے وہ دیکھنے لگے۔ اب جب انہوں نے شہداء کے سر دیکھے اور پاک بیبیوں کو دیکھا کہ کس طرح سے ان کو جو ہے وہ باندھ کے اور گرفتار کر کے لے کے جایا جا رہا ہے، تو یہ کوفی جو تھے وہ اپنی چھتوں پر چڑھ کے انہوں نے مارنا پیٹنا اور رونا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا تو حضرت بی بی زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے ان کوفیوں کی طرف دیکھا اور ان کوفیوں کو دیکھ کر کہا کہ اب کیوں روتے پیٹتے ہو، اب کیوں یہ آنسو بہاتے ہو؟ وہ وقت بھول گئے کہ جب تمہیں لوگوں نے خط لکھ لکھ کے ہم کو یہاں بلایا تھا کہ آپ آئیے، ہم آپ کے خاطر اپنی گردنیں کٹوا دیں گے، اپنا خون بہا دیں گے، اور جب گردنیں کٹوانے اور خون بہانے کا وقت آیا تو کہ سارے پیٹ دکھا کر کے بھاگ گئے۔ اچھا انہوں نے خط کیسے کیسے لکھے تھے ذرا سنیے۔ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ تشریف لے آئے تھے تو ان کوفیوں نے کم و بیش 150 سے زیادہ خط لکھے تھے امام علی مقام کے لیے کہ آپ کوفے میں آئیں، ہم آپ کی اعانت کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ کی خاطر اپنی گردنیں کٹوا دیں گے۔ تو انہوں نے خط لکھے تھے کم و بیش 150 کے آس پاس۔ تو جو مورخین نے جن کو کہ وہ خطوط ملے اور انہوں نے اپنی کتابوں میں ان کے مندرجات لکھے، تو آپ ذرا سوچئے کیسے کیسے جذباتی خط جو ہے وہ ان کوفیوں نے لکھے تھے۔ تو مجبوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر آنا پڑا، اور جب یہ یہاں پر آئے تو ابن زیاد نے جو ان کو دھمکیاں دیں تو یہ سب کے سب ڈرپونک اور بزدل لوگ جو ہے وہ پیٹھ دکھا کر جو ہے وہ بھاگ لیے۔ تو بی بی زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا یہ ان کوفیوں سے کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ اب کیوں روتے پیٹتے ہو؟ وہ وقت بھول گئے کہ جب تمہیں لوگوں نے خطوط لکھ لکھ کر ہم لوگوں کو یہاں بلایا تھا کہ آپ یہاں پر آ جائیے، ہم آپ کی خاطر اپنی جان مال گردنیں قربان کر دیں گے، اور جب اپنی جان مال قربان کرنے کا وقت آیا تو سب کے سب پیٹ دکھا کر بھاگ لیے، گھروں میں چھپ گئے، اب گھروں پہ چھتوں پہ چڑھ چڑھ کر روتے ہو اور پیٹتے ہو۔ کہتی ہیں کہ اب ساری زندگی تم اسی طرح روتے پیٹتے رہو گے، کہتی ہیں ساری زندگی اب تم اسی طرح روتے پیٹتے رہو گے۔ حضرت علامہ محمد شفیع اوکاڑوی علیہ رحمہ جو ان کے خطبات ہیں محرم کے، تو اس میں وہ ایک بڑی زبردست بات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کو حضرت بی بی زینب کی بد دعا ہے، انہوں نے جو ان کو بد دعا دی کہ ساری زندگی تم روتے پیٹتے رہو گے، تو اب مرتے دم تک یہ روتے پیٹتے ہی رہیں گے۔ تو کسی بھی امام نے ائمہ اہل بیت میں سے کسی نے بھی ان سب چیزوں کی نہ تو ترویج کی اور نہ اس چیزوں کی اجازت تھی، پہلی بات۔ دوسری بات، جیسا کہ گزشتہ
جمعۃ المبارک کے بیان میں نے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا تھا کہ آپ نے جامع مسجد دمشق کے اندر جو ہے وہ خطبہ دیا تھا جمعے کا. تو جب آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو جمعے کا خطبہ دیتے دیتے آپ نے جب یزیدی لشکر اور ابن زیاد کے ظلم و ستم کا بیان کیا تو جامع مسجد دمشق کے اندر ایک کوہرام مچ گیا. لوگ رونا شروع ہو گئے, سر پیٹنا شروع ہو گئے کہ ایسا ظلم ہوا ہے میدان کربلا میں. تو امام زین العابدین نے جو ہے وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے نا, ان میں سے 2-3 کو پہچان لیا. کہتے ہیں او فلاں بن فلاں, تو وہی ہے نا کہ جس نے ہم کو خط لکھا تھا, تیرا خط بھی ہمارے پاس ہے. پھر ایک دوسرے کو اشارہ کیا, او فلاں بن فلاں, تو بھی وہی ہے نا جس نے خط لکھا تھا اور خط لکھ کر کے ہم کو یہاں بلایا تھا کہ آپ آ جائیے, ہم آپ کی خاطر اپنی جان مال قربان کر دیں گے. کہتے ہیں اب کیوں یہ ڈرامے بازی کرتے ہو, اب کیوں روتے پیٹتے ہو؟ پہلے تم ہی لوگوں نے خط لکھ کر کے بلایا, اور جب خط لکھ کر کے بلایا ہم آ گئے تو سارے کے سارے پیٹھ دیکھ کر بھاگ گئے. کہتے ہیں او کوفیو, جب میرے چاچا مسلم بن عقیل اپنے 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ کوفے کی گلیوں میں تنہا مارے مارے پھر رہے تھے اور ابن زیاد کے لشکری ننگی تلواریں لے کر ان کو ڈھونڈ رہے تھے, یہ تم ہی لوگ تھے جنہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے تھے, کھڑکیاں بند کر لی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے گھر میں آ جائیں تو ہمارے گھر پر یزیدی فوج حملہ کر دے. یہ وہی تم ہی لوگ ہو نا کہ تم لوگوں نے اپنے دروازے کھڑکیاں بند کر دیے تھے اور گلیوں میں میرے چچا مسلم بن عقیل اپنے دونوں چھوٹوں بچوں کے ساتھ گلیوں میں مارے مارے پھر رہے تھے, اور ان گلیوں میں بے دردی کے ساتھ یزیدی فوج نے ان کو قتل کیا اور تم اپنی کھڑکیوں میں سے جھانک جھانک کے سارا منظر دیکھ رہے تھے. راوی کہتے ہیں کہ جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع مسجد دمشق کے اندر یہ بیان کیا ہے نا, تو جن جن کے نام لیے ایسے ڈرپوک اور بزدل تھے کہ بغیر جمعہ پڑھے ہی مسجد سے بھاگ گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید کی نظر ہم پر پڑ جائے اور ہم پھر پھنس جائیں کہ ہم نے خط لکھے تھے. تو ایسے بزدل اور ڈرپوک تھے کہ یہ بغیر جمعہ پڑھے ہی مسجد سے بھاگ گئے. اب ان بد نصیبوں کے نصیب میں جمعہ ہی نہیں ہے, یہ جمعہ ہی نہیں پڑھتے, جمعے کے ہی منکر ہو گئے. ابھی آگے بتاتا ہوں میں آپ کو. تو یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جنہوں نے جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو خط لکھ لکھ کر کے بلائے تھے, اور بعد میں یہ ساری ڈرامے بازیاں جو ہے وہ انہوں نے شروع کی. تو ان ائمہ کرام میں سے کسی ایک نے بھی ان سب چیزوں کی جو ہے وہ تعلیم نہیں دی ہے کہ کالے کپڑے پہنو اور ماتھا پیٹو, سینہ پیٹو, ماتم کرو, زنجیریں مارو. کسی امام نے اس چیز کی تعلیم نہیں دی ہے. یہ تمام ائمہ کرام عقیدہ اہل سنت پر تھے. حضرت سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 11ویں امام ہیں. ان کا جو سن ولادت ہے وہ سن 232 سن ہجری ہے, اور ان کا جو سن وفات ہے وہ سن 260 سن ہجری ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ 11ویں امام ہیں, اور ان کے بعد جو 12ویں امام آئیں گے وہ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. تو ان 11ویں اور 12ویں امام کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے. اب جناب یہ جمعے کے منکر کیسے ہوئے سنیے. ان گمراہ فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جمعہ قائم کرنا یہ امام زمانہ کا منصب ہے. کیا کہتے ہیں کہ جمعہ قائم کرنا یہ امام زمانہ کا منصب ہے. اب چونکہ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس دنیا سے گزر گئے, تو آپ کے گزر جانے کی وجہ سے اب جمعے کی فرضیت منسوخ ہو گئی معاذ اللہ. اب جمعہ جو ہے وہ منسوخ ہو گیا. اب جب امام مہدی آئیں گے تو وہ جمعے کو قائم فرمائیں گے, پھر جمعہ دوبارہ شروع ہوگا.
یہ بہت ہی گمراہ کن اور کفریہ عقیدہ ہے. یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری کلام ہے قرآن مجید فرقان حمید. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں. کسی بھی حکم کو ناسخ کرنا یا منسوخ کرنا یا نافذ کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے کسی حکم کو یا تو ناسخ کرتا ہے یا منسوخ کرتا ہے یا نافذ کرتا ہے. کسی امتی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے اور کہہ دے کہ اب یہ حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا یا اب اس حکم کو جو ہے وہ نافذ کیا جائے گا. نہیں، یہ کسی امتی کا منصب نہیں ہے کہ کوئی امتی کھڑا ہو جائے اور کہہ دے کہ بھئی اب یہ حکم منسوخ ہو گیا یا یہ اب حکم جو ہے نافذ ہو گیا. اسی طرح یہ گمراہ فرقے جو ہیں وہ زکوٰۃ کے بھی منکر ہیں. کہتے ہیں کہ زکوٰۃ وصول کرنا یہ امام زمانہ کا منصب ہے، لہذا امام حسن عسکری چونکہ اب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اب زکوٰۃ کی فرضیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی. اب جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو وہ زکوٰۃ وصول کریں گے اور وہ زکوٰۃ وصول کر کے لوگوں میں تقسیم کریں گے. تو یہ آپ اندازہ لگائیے کہ جمعے کی فرضیت سورہ جمعہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، زکوٰۃ کی فرضیت یہ تو ارکان اسلام میں سے ہے. تو یہ کتنا کفریہ عقیدہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر جو ہے وہ قرآن کے کسی فرض حکم کا جو ہے وہ انکار کر دے. تو الحمدللہ ان نفوس قدسیہ ان ائمہ کرام میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا. یہ سارے کے سارے ائمہ کرام عقیدہ اہل سنت پر تھے، اور حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تشریف لائیں گے وہ بھی عقیدہ اہل سنت پر ہوں گے. اب امام مہدی کے بارے میں کچھ ایمان افروز باتیں جو ہیں وہ سماعت فرما لیں. امام مہدی کے بارے میں بھی کچھ گمراہ فرقے ہیں کہ انہوں نے بڑی دیو مالائی اور افسانوی کہانیاں جو ہیں وہ گڑھ رکھی ہیں کہ امام مہدی ایسے ہوں گے ویسے ہوں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. مثلاً ان میں سے ایک گمراہ فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے 40 پارے تھے، جس میں سے 10 پارے معاذ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری کھا گئی. اب 30 پارے جو ہیں وہ رہ گئے ہیں، اور جو اصل قرآن ہے وہ جناب امام مہدی کے پاس ہے، اور امام مہدی ایک غار کے اندر موجود ہیں. جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو وہ اصلی قرآن لے کر کے آئیں گے، پھر قرآن کے احکامات جو ہے وہ جاری ہوں گے. اچھا، اور وہ جو قرآن امام مہدی کے پاس ہے ان کے متعلق کیا عقیدہ ہے ان کا؟ کہتے ہیں وہ قرآن 70 گز لمبا قرآن ہے. ذرا غور تو کرے، ایسے ایسے بے وقوفانہ عقیدے جو ہے وہ انہوں نے گھڑے ہوئے ہیں. تو یاد رکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کلام ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب کریم نے لیا ہے. کسی کی بکری کی کیا مجال ہے کہ وہ کسی قرآن پاک کے سپارے کو کھا جائے؟ کسی بکری کی مجال ہے کہ قرآن پاک کے کسی صفحے کو کھا جائے اور وہ قرآن سے معدوم ہو جائے؟ جس کلام کا حفاظت کا ذمہ خود رب کریم نے لیا ہوا ہے تو مخلوق میں سے کون سا ایسا ہے کہ جو اس میں کوئی تحریف کر سکے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الفاتحہ الحمدللہ کی الف سے لے کر اور سورۃ الناس کی آخری سین تک ایک ایک حرف موجود ہے، اس میں سے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. پورے قرآن کو حفاظت کا ذمہ خود رب کریم نے لیا ہے. ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اب جس قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب کریم لے لے تو اس میں کون کمی بیشی جو ہے وہ کر سکتا ہے؟ تو سب سے بڑی گمراہی کی بات تو ان میں سے یہ ہے کہ معاذ اللہ قرآن مجید فرقان حمید کو مکمل نہیں مانتے. دوسری بات، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تشریف لائیں گے تو وہ بھی نبوت کے تابع ہوں گے، ان کی امامت بھی نبوت کے تابع ہوگی. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق
دو قسم کے جو ہے وہ لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں. کچھ تو ایسے منکرین حدیث ہیں کہ جو بالکل ہی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نہیں آئے گا. تو یاد رکھیے کم و بیش 250 حدیثیں ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ جن میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا تذکرہ ہے. تو جناب امام مہدی تشریف لائیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں بٹھایا. راوی کہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کے گال پر بوسہ دیا اور گال پر بوسہ دینے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، اور اس کی نسل میں سے اللہ تبارک و تعالی قرب قیامت میں ایک ایسے شخص کو پیدا فرمائے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت کے نام پر ہوگی، اور وہ اس وقت دنیا کے اندر اسلامی حکومت قائم فرمائے گا اور ظلم کا خاتمہ کر کے ہر طرف انصاف کا بول بالا کر دے گا. تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تشریف لائیں گے تو ان کا نام اصلی نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور ان کی کنیت جو ہے وہ ابو القاسم ہوگی. جناب امام مہدی ان کی ولادت کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کہاں پیدا ہوں گے، لیکن ان کی پہچان کیسے ہوگی سنیے. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہر ہونے سے پہلے ساری دنیا میں ہر طرف جو ہے وہ گمراہی پھیل چکی ہوگی اور کفار کا بہت زیادہ غلبہ ہوگا، جس کی وجہ سے مسلمان اور اولیاء کرام اقطاب اور ابدال جو ہیں یہ سب کے سب ہجرت کر کے مکے اور مدینے آ جائیں گے، اور مکے اور مدینے میں یہ سب کے سب جو ہے وہ جمع ہو جائیں گے. تو جناب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ہجرت کر کے جو ہے وہ مکے میں آ جائیں گے، اور جب یہ مکے میں آئیں گے طواف کعبہ ہو رہا ہوگا تو اس وقت جو ہے وہ بعض اہل بصیرت اولیاء کرام جو ہے وہ جناب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیں گے. اس وقت امام مہدی کی عمر 40 سال ہوگی، اس وقت امام مہدی کی عمر 40 سال ہوگی. تو وہ اولیاء اور اقطاب امام مہدی کو پہچان لیں گے اور وہ کہیں گے آپ ہی امام مہدی ہیں. تو جناب امام مہدی ابھی کچھ کہتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ غیب سے ایک آواز آنا شروع ہو جائے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوا. اے لوگو سن لو کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو. جب غیب سے آواز آنا شروع ہوگی تو جناب امام مہدی بھی راضی ہو جائیں گے اور سب کو جو ہے وہ بیعت سے نوازیں گے اور سب ان کے حلقہ بگوش ہو جائیں گے. اب جناب امام مہدی کو جب لوگ پہچان لیں گے تو اس وقت صورتحال یہ ہوگی کہ مسلمان صرف مکے اور مدینے میں ہوں گے اور قسطنطنیہ پر جو ہے وہ کافروں کا قبضہ ہو جائے گا. تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی فوج لے کر کے نکلیں گے. سب سے پہلے قسطنطنیہ کو جو ہے وہ کافروں سے آزاد کرائیں گے. جب آپ قسطنطنیہ کو کافروں سے آزاد کرائیں گے تو دجال کا ظہور ہو جائے گا اور شور مچ جائے گا کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا. جناب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی فوج کو لے کر شام میں آ جائیں گے اور شام میں آ کر محصور ہو جائیں گے اور وہیں پر جو ہے وہ رہنا شروع کر دیں گے. اور دجال جو ہے وہ ساری دنیا کے اندر جو ہے وہ طوفان مچا رہا ہوگا کہ ایک دن صبح صادق کے وقت فجر کا وقت ہوگا اور جامع مسجد دمشق کے مشرقی کنارے پر جو مینار ہے وہاں پر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نزول فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھایا ہے، جیسے اٹھایا ہے ایسے ہی رب کریم اپنی قدرت سے نازل بھی فرما دے گا. تو آپ مینار پر تشریف لائیں گے، نزول فرمائیں گے، مینار سے اتریں گے، حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ اے روح اللہ آپ آگے آئیے اور آ کر کے فجر کی نماز کی جماعت کی امامت فرمائیے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے نہیں، جو امام ہے وہی امامت کا حقدار ہے، آپ ہی نماز باجماعت کی امامت کریں۔ چنانچہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کی جماعت کی امامت فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ اے مسلمانوں، تم لوگ دجال کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ تو مسلمان کہیں گے کہ حضور وہ تو کوئی جناتی مخلوق ہے، اور ایسی مخلوق ہے کہ اس سے مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو آپ کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ، ہم مل کر دجال کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام امام مہدی اور مسلمانوں کا لشکر نکلے گا دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی جو خوشبو ہوگی، اس خوشبو سے جو ہے وہ دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ اب دجال آگے آگے بھاگے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزہ لے کر اس کے پیچھے پیچھے دوڑیں گے، اور باب اللدن پر جا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا نیزہ ماریں گے کہ دجال وہیں پر واصل بجہنم ہو جائے گا۔ جب دجال واصل بجہنم ہو جائے گا، اب جو عیسائی ہوں گے ان کو بھی پتا چلے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے، تو وہ بھی سب توبہ کر کے حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت راشدہ کو قائم فرمائیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک وقت پھر ایسا آئے گا کہ ساری دنیا میں مسلمان ہی ہوں گے، کوئی کافر دنیا میں موجود ہی نہیں ہوگا۔ پوری دنیا میں ساری ہر طرف مسلمان ہوں گے، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خوشحالی کا ایسا دور آ جائے گا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلیں گے، زکوٰۃ دینے کے لیے کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ایسا خوشحالی کا دورہ جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ تو ائمہ اہل بیت سے متعلق جو ہمارے عقائد ہیں وہ میں نے کچھ تفصیل کے ساتھ آپ کے گوش گزار کیے، تو ان کو توجہ کے ساتھ جو ہے وہ آپ یاد رکھیں۔ انشاءاللہ یہ باتیں جو ہے وہ ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے جو کچھ سنا سمجھنے یاد رکھنے اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔